تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ دنیا میں اگر آج کسی مقبرے کی سب سے زیادہ شدت سے تلاش و جستجو جاری ہے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر یا مقبرہ ہے۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات قوم بنی اسرائیل اور قدیم مصریوں کے مابین تنازع کا باعث کیوں بنی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا کے سب سے بڑے دریا یعنی دریائے نیل کے بیچوں بیچ کیوں دفن کیا گیا تھا؟ قوم بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایسی کون سی شرط رکھی تھی کہ جسے سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئی؟ دوستو، آخر ایسا کیا راز چھپا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر میں جو یہودی اپنے اکثر وسائل اور افرادی قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے شب و روز اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں؟ وہ کسی دوسرے نبی کی قبر میں اس قدر دلچسپی کیوں نہیں رکھتے؟ مذکورہ تمام سوالات کی جوابات ہم جانیں گے آج اپنی اس ویڈیو میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ رب کائنات نے آپ کے قصے کو دنیا کے تمام قصوں میں احسن ترین قرار دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جن کے اپنے ہی بھائیوں نے ایک اندھے کنویں میں پھینک آئے تھے، کس طرح رب کائنات نے انہیں نہ صرف اس کنویں سے نکالا بلکہ بازار مصر میں بطور غلام بکنے والے اپنے اس بندے کو دنیا کی عظیم ترین مملکت کا فرما روا بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جس قدر عقیدت و احترام قوم بنی اسرائیل کے دلوں میں تھا، اس سے کہیں زیادہ اہل مصر آپ کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس جہان فانی سے رخصت ہوئی تو ان دونوں اقوام کے درمیان ایک تنازع نے جنم لیا۔ قدیم اہل مصر چاہتے تھے کہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے محسن اور حاکم ہیں، اس لیے انہیں ہماری پسندیدہ جگہ پر مدفون کیا جائے، جبکہ قوم بنی اسرائیل ان کا مقبرہ اپنے پسندیدہ مقام پر بنانا چاہتی تھی۔ دوستو، ان دنوں حیرت انگیز طور پر دریائے نیل میں طغیانی نہ ہونے کے برابر تھی اور یہ دریا قریب قریب خشک ہو گیا تھا۔ لہٰذا کسی دانشمند نے یہ تجویز دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین دریائے نیل کے بیچوں بیچ کر دی جائے تاکہ دریائے نیل کا پانی پینے والا اور اس سے استفادہ حاصل کرنے والا ہر خاص و عام آپ کی برکتوں سے فیضیاب ہو سکے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد خاکی کو دریائے نیل کے درمیان مدفون کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد قوم بنی اسرائیل اور اہل مصر کے درمیان محبت و قرابت داری کا رشتہ برقرار نہ رہ سکا۔ شروعات میں قوم بنی اسرائیل کو اعلیٰ سرکاری عہدوں اور ان کی جائیدادوں سے محروم کیا گیا، جبکہ فرعون رامسس ثانی کا زمانہ آتے آتے اس قوم کی حیثیت مصریوں کے غلاموں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مسیحا کی صورت میں نبی بنا کر اس قوم پر مبعوث کیا اور آپ ایک طویل جد و جہد کے بعد قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے آزاد کروانے میں کامیاب ہوئی۔ مصر سے ہجرت کرتے وقت قوم بنی اسرائیل کے بزرگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ عہد یاد دلایا کہ جو ان کے اجداد نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا تھا۔ یہ عہد دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت تھی، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قوم بنی اسرائیل جب بھی سرزمین سے ہجرت کرے گی اس پر لازم ہے کہ وہ میرے جسد خاکی کو اپنے ساتھ لے کر جائے۔ دوستو، اس زمانے تک حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کو سینکڑوں برس بیت چکے تھے۔ قوم بنی اسرائیل میں سوائے ایک بوڑھی عورت کے کوئی بھی یہ نہ جانتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جائے تدفین کہاں موجود ہے۔ روایات کے مطابق اس بوڑھی عورت نے قبر یوسف کا نشان بتانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک ایسی شرط رکھ دی جسے سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت جلال کی کیفیت میں آ گئی۔ تاہم اللہ رب العزت کی تائید کے بعد آپ نے اس عورت کی یہ شرط قبول فرمائی۔
دوستو اس بوڑھی عورت کی شرط یہ تھی کہ وہ جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس چاہتی تھی۔ شرط پوری ہو جانے پر اس بوڑھی عورت نے ایک خاص مقام کی نشاندہی کی، جسے پانی سے خشک کرنے اور کھودنے پر قوم بنی اسرائیل نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جسد خاکی کو پا لیا۔ دوستو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جسد خاکی کو کس مقام پر مدفون کیا، اس بارے میں کسی کتاب، کسی صحیفے یا کسی بھی تاریخی حوالے میں کوئی بات درج نہیں۔ ملک فلسطین کے مغربی کنارے پر نابلس نامی ایک شہر آباد ہے۔ یہاں موجود ایک مقام کو یہودی مقام یوسف اور مسلمان مزار یوسف کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی ممکنہ قبر موجود ہے۔ بہت سے مسلمان مورخین جیسے ابن بطوطہ اور علی شیر نوائی بھی یہودیوں کے اس دعوے کی حمایت کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں جمہور کی رائے یہی ہے کہ یہ مزار حضرت یوسف علیہ السلام کی جائے تدفین نہیں، بلکہ یہ قرون وسطیٰ میں گزرے یوسف نامی ایک مسلمان صوفی بزرگ کا مزار ہے، جبکہ ماہرین آثار قدیمہ کا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ مزار صرف چند سو سال قدیم ہے، نہ کہ ہزاروں سال۔ لیکن اس کے باوجود پچھلے 50 سال سے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان اس شہر پر قبضہ کرنے کے لیے تھوڑے عرصے کے بعد جھڑپیں چھڑتی رہتی ہیں۔ دوستو آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو تلاش کرنے کے لیے اس قدر بے قرار ہیں؟ حالانکہ قوم بنی اسرائیل میں تو بہت سے جلیل القدر انبیاء گزرے ہیں، تو یہ قوم ان کی قبروں میں کوئی دلچسپی کیوں نہیں لیتی؟ دوستو اس کا جواب یہودیوں میں سینہ بسینہ اور ان کی مقدس کتابوں میں درج وہ روایات ہیں کہ جن کے مطابق جب قوم بنی اسرائیل کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قرب نصیب ہوا ہے، یہ قوم اپنے عروج کی انتہاؤں کو پہنچی ہے۔ لہٰذا آج دنیا کا ہر یہودی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر اور تابوت سکینہ، یعنی وہ تابوت کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی موجود ہے، یہ اسے اپنی کھوئی ہوئی میراث سمجھتے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ انہیں حاصل کر لینے کے بعد قوم یہود دنیا پر پھر سے اسی طرح غالب آ سکے گی کہ جیسے وہ داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانوں میں تھی۔ بہرحال اللہ رب العزت سے بہتر منصوبہ ساز کوئی اور نہیں، وہ بے شک ظالموں کے خلاف اور مظلوموں کا ساتھ دینے والا ہے۔